بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کی رحمت میں بہت وسعت ہو، ہر عام و خاص کو، مسلمان کافر کو وہ رحمت پہنچتی ہو۔ اسی رحمت کی وجہ سے دنیا میں بڑے سے بڑے کافر، بڑے سے بڑے سرکش کو رزق مل رہا ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے۔ یہ اسی رحمت کا اثر ہے جس کا ذکر رحمان میں ہے۔ دوسرا رحیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت جو بہت زیادہ ہو اور کچھ لوگوں پر کامل درجے کی ہو، جیسے کہ مومنین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کامل درجے کی ہے کہ دنیا میں بھی وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ اسی رحمت کے اثر سے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ رحمت بہت زیادہ ہے۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا مطلب ہے پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ، اس کا مغز۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 6 قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے احکام اور شریعت کے عام مسائل، اور نمبر 5 منعم علیہم کا تذکرہ اور ان کا انجام۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مطیع فرما بردار ہیں، ان کا ذکر اور کوئی انجام کا ذکر۔ نمبر 6 جو مغضوب علیہم ہیں، جو گمراہ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کا تذکرہ اور ان کے انجام کا ذکر۔ یہ 6 قسم کے مضامین پورے قرآن کریم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر یہ 6 مضامین آ گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں توحید کا بیان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو جہان میں کوئی بھی چیز جب قابل تعریف ہوتی ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے تو حقیقت میں وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو ربوبیت کو بیان کیا گیا کہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جو پوری کائنات کے خالق بھی ہے اور پوری کائنات کے رب بھی ہے۔ سارے کام اسی کے قبضے میں ہیں، وہی انسان کی بھلائی کو چاہتا ہے اور انسان کو وہ اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم کا کچھ ذکر میں نے کر دیا ہے، تو یہ بھی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے رحمان، تو اس کا ذکر آ گیا۔ اور مالک یوم الدین تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ویسے تو قیامت کے دن سے پہلے بھی ساری چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہے، لیکن عارضی طور پر، ظاہری طور پر بہت ساری چیزوں کا اللہ نے ہمیں مالک بنا رکھا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت یہ جو ظاہری اور صورتاً جو ہماری ملکیت ہے اپنی چیزوں پر، یہ بھی ختم ہو جائے گی اور ساری کی ساری چیزیں ظاہری طور پر بھی اور حقیقی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ کی ملک میں چلی جائیں گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اکیلے اس ذات کی جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ تو مالک یوم الدین میں روز قیامت کا تذکرہ آ گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اس میں توحید بھی ہے اور اس میں احکام کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت کے مختلف طریقے ہیں، آپ جتنے بھی احکام میں وہ سب عبادت ہی میں شامل ہیں، اور مختلف اس کی انواع اور اقسام ہیں۔ کسی کی حیثیت فرض کی ہے، کسی کی واجب کی ہے، کسی کی سنت مؤکدہ کی ہے، کسی کی مستحب کی ہے۔ تو یہ سب احکام ہیں شریعت کے، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام شرعیہ کہتے ہیں۔ تو ان احکام میں اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کو پیش نظر رکھنا اور اسی کا حکم سمجھ کر ان پر عمل کرنا، یہ ہے عبادت۔ تو اس کا ذکر آ گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں بھی اسی کا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دیجئے، دعا ہے۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ پورا قرآن کریم ہے۔ اسی دعا کے نتیجے میں جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو نازل کیا اور فرمایا کہ تمہاری اس دعا کا جواب یہ ہے کہ میں اس کتاب کو نازل کر رہا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کی دوسری آیت۔ ایسی کتاب جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ کتاب ہے تمہارے لیے صراط مستقیم، اس میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کے مطابق اپنا نظام زندگی بناؤ، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو گویا احکام کی طرف ان دونوں آیتوں میں اشارہ ہو گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ کہتا ہے کہ منعم علیہم بندوں کا ذکر ہے جن پر انعام ہوا، اس میں رسالت کی طرف بھی اشارہ ہے، اس لیے کہ منعم علیہم جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوا، اللہ نے ان کا اکرام کیا، ان کا اعزاز فرمایا، وہ چار قسم کی جماعتیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک الرفیقا۔ تو انبیاء علیہم والسلام سر فہرست ہیں منعم علیہم میں، اس کے بعد صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اس کے بعد صالحین ہیں۔ تو ان کا ذکر صراط الذین انعمت علیہم میں آ گیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ان لوگوں کا ذکر آ گیا جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو گمراہ ہیں، جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے۔ تو یہ 6 مضامین پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں یہ 6 کے 6 موجود ہیں اجمالی طور پر۔ خلاصہ قرآن بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اجمالی طور پر، ویسے تو ایک ایک آیت میں بلکہ ایک ایک کلمے میں معانی کا اور معارف کا ایک پورا جہان ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ سارا بیان نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا جاتا ہے۔ 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک مقصد تو یہ ہے کہ اگر اس بحر بے کنار میں ہم نہیں گھس سکتے اور معانی کے اس جہان تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو اس کی تھوڑی سی جھلک تو دیکھ لیں کم از کم، وہ سامنے آ جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ اجمالی طور پر خلاصہ قرآن کی صورت میں قرآن کریم کے مضامین سامنے آئیں، تو اللہ کرے کہ ہمیں قرآن کریم کا تفصیلی مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور اس کے مضامین کے تفصیلات پڑھنے کا اور اس کو اخذ کرنے کا اور اس کے مطابق زندگی بنانے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے مختصر بات ہو گئی۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے جس کا تھوڑا سا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ آگے سورہ بقرہ ہے، تو سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، 286 اس کی آیات ہیں۔ شروع میں اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں۔ ایک مسلمان ہیں، دوسرے کفار ہیں، اور تیسرے منافقین ہیں۔ مسلمانوں کا ذکر ابتدائی 4 آیات میں آیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ان 4 آیات میں مومنین کی 5 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، کہ ایک تو وہ ان حقائق غیبیہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان بالغیب لاتے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، مشاہدہ نہیں کیا، اور یہی اصل چیز ہے کہ ایمان بالغیب ہو۔
وحی کی ضرورت ہی اس لیے ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے حواس کی پہنچ میں نہیں آتی، ہماری عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی، تو وہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، سیدھے راستے پر رہنے کے لیے، کہ ہماری رہنمائی کے لیے کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ جہاں تک ہمارے حواس کی پہنچ نہیں ہے، اور جہاں تک عقل کا دائرہ بھی وہ محدود ہو جاتا ہے اور عقل کا اپنا کام رک جاتا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس طرح کے علوم بھی ہمیں حاصل ہوں جن تک حواس کی اور عقل کی رسائی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں وہ علوم عطا فرمایا کہ وہ جو انبیاء خبر دیتے ہیں آ کر، غیب کی چیزیں جو بتاتے ہیں، جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، حوض کوثر کے بارے میں بتاتے ہیں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، تو یہ ایسی چیزیں کہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں، ہم اپنے حواس سے ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ حواس کا اپنا دائرہ کار ہے۔ یہ جگ رکھا ہوا ہے تو میں آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی ساخت کیسی ہے، لیکن اگر میں یہ سمجھنا چاہوں کہ یہ جگ بنایا کس نے ہے، تو اس کے لیے میں حواس سے دیکھ کر یہ بات نہیں معلوم کر سکتا، اس کے لیے عقل استعمال کرنا پڑے گی کہ یہ جو اس کا ڈیزائن ہے، جو اس کے اندر شفافیت ہے، جو یہ بہترین انداز سے ایک چیز بنی ہوئی ہے، تو یہ خود بخود نہیں وجود میں آئی، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی کاریگر ہے جس نے بنایا ہے، تو عقل سے معلوم ہوگا۔ اور اگر عقل بھی جواب دے جائے اور کچھ چیزیں میری سمجھ میں عقل کے ذریعے سے، حواس کے ذریعے سے نہ آئیں، تو اس کے لیے پھر وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک پسٹل ہے میرے پاس مثال کے طور پر، اس کو ہاتھ لگا کر میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ ٹھوس ہے، سخت سی چیز ہے، کسی اچھی سخت دھات سے بنا ہوا ہے، میں آنکھوں سے دیکھ کر اس کی ساخت معلوم کر سکتا ہوں، اس کا ڈیزائن معلوم کر سکتا ہوں، اس کے ٹریگر کو دبا کر تو گولی چلتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، اس کا دھماکہ اور اس کی آواز سن سکتا ہوں، میں اس کی نالی کو سونگھ کر اپنی ناک سے اس بارود کی بدبو کو محسوس کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو پسٹل ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کس کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ میری عقل اور میرے حواس یہ مجھے نہیں بتائیں گے، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک قاتل ہے میرے سامنے کھڑا ہے، میرے ہاتھ میں پسٹل ہے اور لوڈ ہے، میں اسے مارنا چاہوں تو مار سکتا ہوں، تو اب مجھے اسے مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر عقل سے ہم رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو عقل دونوں طرف جائے گی، ایک طرف تو عقل یہ دلیل دے گی کہ اس نے ایک گناہ شخص کو قتل کیا ہے، اس کی بیوی کو ہمیشہ کے لیے بیوگی کا زخم لگایا ہے، اس کے معصوم بچوں کے اوپر سے باپ کا شفقت بھرا سایہ اٹھا دیا ہے، یہ بڑا ظالم شخص ہے، اسے مار دینا چاہیے اور دوسروں کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے، عقل یہ کہے گی۔ لیکن وہی عقل دوسری بات یہ کہے گی کہ دیکھیے وہ جو مقتول تھا وہ تو مر گیا، وہ تو چلا گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس مشقت میں آ گئے اور شفقتوں سے محروم ہو گئے، بہت ساری مصیبتوں کا شکار ہو گئے، لیکن قاتل کو مارنے سے وہ واپس تو نہیں آئے گا، اور جب آپ قاتل کو ماریں گے تو جو کام اس مقتول کے بیوی بچوں کے ساتھ ہوا تھا وہ آپ نے قاتل کے بیوی بچوں کے ساتھ کر دیا، وہ مصیبت میں آ گئے جن کا کوئی جرم نہیں ہے، جرم تو قاتل نے کیا تھا، تو عقل دونوں طرف جا رہی ہے نہیں جا رہی۔ اب یہاں ہمیں ضرورت ہے اس رہنمائی کی کہ اول تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ جو پہلا تھا مقتول تو وہ کیا مظلوم تھا یا نہیں، وہ واقعتاً بے گناہ تھا یا گناہگار تھا، اس نے جرم کیا تھا یا نہیں، کس کو ہم کہیں کہ وہ بے گناہ ہے اور کس کو ہم کہیں کہ وہ مجرم ہے، اور پھر اس کا جرم بھی وہ ہے کہ جس کی سزا قتل ہے، اسے قتل کیا جا سکتا ہے اس جرم میں، یہ کون بتائے گا؟ عقل سے اور حواس سے تو ہم نہیں معلوم کر سکتے، یہ وہ اللہ کی ذات ہے جو بتائے گی، اور وحی کے ذریعے سے یہ بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو بتائی گئی ہے اپنے اپنے دور میں، تو اس لیے وحی کی ضرورت ہے۔ تو ایمان بالغیب، وحی نے جو کچھ بتایا
اور چونکہ عام طور پر بہت سارے شرعی احکام وہ ہیں کہ جن کا ادراک یا جن کی نافعیت، جن کی حکمت وہ ہمیں عقل سے بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن چونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل جہاں جواب دے جاتی ہے تو وہاں پھر وہی آتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں یا بعض چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ عقل سے ہم ان کی حکمت کا ادراک نہ کر سکیں۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہاری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہر چیز تک پہنچ سکے، ہر چیز تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی، لہٰذا جو کچھ وحی کے ذریعے سے تمہیں بتایا جائے تو ایمان بالغیب ایک صفت ہے مومنین کی، اقامت صلاۃ دوسری صفت ہے، ایتاء زکوٰۃ تیسری صفت ہے، اور پھر پہلی کتابوں پر ایمان لانا یہ ان کی چوتھی صفت ہے، اور آخرت پر یقین رکھنا یہ ان کی پانچویں صفت ہے۔ ان 4 آیتوں میں یہ 5 صفات مومنین کے بیان کی گئی۔ اس کے بعد کفار کا تذکرہ 2 آیتوں میں ہے، اور اس کے بعد پھر 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے، ان کی خصلتوں کا بیان ہے کہ وہ کس طریقے سے حرص و حوث کا شکار ہیں، وہ کس طریقے سے ہٹ درمی کا شکار ہیں، کیسے ان کے دل کے اندر بیماریاں ہیں، حسد کی، بغض کی، کینے کی، تکبر کی، اور کس طریقے سے وہ جھوٹ بولتے ہیں، کس طرح وہ دھوکہ دیتے ہیں، کس طرح وہ مکر و فریب کرتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں، تو اس کا ذکر ہے 13 آیتوں میں، ان کی 12 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور گائے سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بقرہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، تو اس لیے اس کا نام اس بقرہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مالدار شخص کے بھتیجے نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کا مال و دولت وہ اپنے قبضے میں لے سکے، اور اس کی لاش کو کسی دوسرے کے دروازے پر پھینک دیا، اور اس پر دعویٰ کر دیا کہ یہ میرے چچا کا قاتل ہے۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر بتائی کہ دیکھو ایک گائے ذبح کرو، اور گائے کے گوشت کا کوئی ٹکڑا وہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو یہ زندہ ہو کر بیٹھ جائے گا اور قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ چنانچہ کافی لیت و لعل کے بعد بنی اسرائیل نے اس کو بھی چیستان بنا دیا، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، فلاں رنگ کی تو ہمیں مل نہیں رہی، یہ ہے وہ ہے، بڑی مشکل سے پھر وہ ذبح تک پہنچے، اور وہ مقتول کے جسم سے اس کا گوشت لگایا تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس نے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ یہودیوں میں ایک گویا فرقہ ایسا بھی تھا کہ جو بعث بعد الموت کا انکار کرتا تھا، تو ایک تو مقتول کی وہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی، اور دوسرا بعث بعد الموت کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے آ گیا اور ان کے سامنے حجت قائم ہو گئی، تو اس لیے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا اس واقعے کی بنا پر۔ اور اس کے علاوہ پھر اس سورت میں جو مضامین اس پارے کے آخر تک بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے ان کا تفصیل سے تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم فرعون کے غلام تھے، طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار تھے، وہ تمہاری بچوں کو، تمہاری عورتوں کو قتل کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات عطا فرمائی، اور پھر تم نے جب ہجرت کی تو آگے سمندر تھا، سمندر میں اللہ نے 12 راستے تمہارے لیے بنائے، اور تمہارے سامنے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو ہم نے سمندر میں ڈبو دیا اور ہلاک کر دیا، اور تمہیں جو ہے وہ پانی کی ضرورت پیش آئی اور قبائل کا آپس میں اختلاف ہوا پانی پر، تو ہم نے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ہم نے میدان تیہ میں جب تم حیران اور سرگردان تھے، بھوکے اور پیاسے تھے، تو میں نے تمہارے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، اور میں نے تمہاری گرمی اور شدت کو کم کرنے کے لیے اوپر بادلوں کا سائبان تم پر کیے رکھا، طرح طرح کے انعامات، لیکن تم نے ناشکری کی، اور ناشکری کی بنا پر تم پر عذاب نازل ہوا، تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام جب 70 لوگوں کو لے کر تو کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو تم نے کہا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہ کر لیں، آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ،
تو اللہ تعالیٰ نے بجلی کی کڑک بھیجی اور ان سب کو ہلاک کر دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو پھر زندہ کر دیا۔ تو اتنے انعامات تم پر بار بار ہوتے رہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا، جھوٹ بولنا شروع کیا، تم نے اللہ کے کلام میں تحریف کی، ان کے معانی کو تبدیل کیا، تو اس لیے پھر تم پر طرح طرح کی ذلتیں مسلط ہوئیں۔ تو ان مضامین کا ذکر ہے۔ آخر میں پھر وہ کیا نام ہے، حضرت آدم علیہ السلام، آخر میں نہیں بلکہ ایک پاؤ کے بعد یا اس سے تھوڑا پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، ان کی عظمت شان کا ذکر ہے، تاکہ مقصد تخلیق لوگوں کے سامنے آئے اور آدم علیہ السلام کی عظمت سامنے آئے کہ ان کے پاس وہ علم تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ عظمت اس بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کا یہودی اور عیسائی بھی احترام کرتے تھے، اپنا پیشوا مانتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، وہ جن کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو وہ تو شرک سے بیزار تھے، انہوں نے تو کبھی شرک نہیں کیا، انہوں نے تو شرک کو مٹایا اور اس کے لیے بڑی مؤثر انداز سے انہوں نے دعوت چلائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جو حکم دیا، جو آزمائشیں ان پر آئیں، اس سب پر وہ پورا اترے، چاہے وہ نمرود کا مقابلہ کرنا ہو، آگ میں ڈالا جانا ہو، اپنے بچوں کو، بیوی کو ایک بے آب ہو گیا بالکل ویران جگہ میں چھوڑنے کا حکم ہو، ہر حکم پر، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، ہر حکم پر پورا اترے۔ تو دیکھو ان پر یہ انعامات اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کی بنا پر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ ابو الانبیاء کا لقب دیا، اولو العزم پیغمبر بنایا۔ تو انہوں نے تو ہمیں شرک کی تردید کی، تو تم کیسے شرک کر سکتے ہو؟ ان کو پیشوا مانتے ہو تو اس کا تقاضا ہے کہ شرک سے باز آؤ۔ پھر آخر میں یہ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ایسے اگر یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں تو یہ سارے ہدایت پا جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر اعراض کریں، سیدھے راستے پر نہ آئیں، ویسا ایمان نہ لائیں، تو یہ ہمیشہ مشقت میں رہیں گے اور اللہ ان سے خود نمٹ لیں گے۔ اللہ بڑے سمیع اور بڑے جاننے والے ہیں۔ اور پھر اسی کے ضمن میں ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور اللہ نے اس کو قبلہ اور کعبہ بنایا تھا، اس کا ذکر ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، 16-17 مہینے آپ نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن تمنا یہ تھی کہ بیت اللہ ہی کو میرا دوبارہ قبلہ بنایا جائے، اس لیے کہ اس کو اولیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا گھر جو دنیا میں کوئی بنا عبادت کے لیے وہ بیت اللہ ہے، اس کو مرکزیت حاصل ہے، وہ سرۃ الارض ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں ناف آدمی کے درمیان میں، ایسے ہی وہ زمین کے درمیان میں، اس لیے کہ وہ آپ کے آبا و اجداد کا قبلہ ہے، اور اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، تو آپ کو یہ تمنا تھی کہ دوبارہ وہ قبلہ وہی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ تمنا پوری کی، اس کے کچھ احکام ذکر کیے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ میں انسان کی، مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، اخلاق اور معاشرت سے متعلق بہت سارے احکام ذکر کیے، ان کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب